العصر بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین. ولعن اللہ علی بے شمار لعنت. منکر فضائل وغاصب حقوقهم مجمعین. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ تو پہلا نہ گزرے تو اس سے بیدار بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک زبان نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، حمیدیت برائے ظہور وارث سرکار ابو طالب بلند تر. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلامت رہیے، آباد رہیے. دعا گو میرا مالک آپ سب کا اس صفحے عذاب میں چل کے آنا قبول و منظور فرمائے. بانیان مجلس اعضاء، دوست احباب، عزیز اقارب، ماتمی، عزادار، اہل ولا، محبان محمد و آل محمد، جس نے بھی ان کے ساتھ مل کر جس بھی انداز میں یہ صفحے اعضاء بچھانے میں جو کاوش کی، جو کوشش کی، جو سعی کی، جو تعاون کیا، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے. یقیناً آپ سب کے دلوں میں کوئی نہ کوئی دعا تو ضرور ہوگی. تو آج امیر علی کے بھی بابا سے منسوب اس صلی سے آپ کو خیرات ملے، اس کی ابتدا ہی اسی انداز میں کریں. سبحان دعا اللہ. کرتے ہیں میرا مالک آپ سب کو وہ عقیدہ عطا فرمائے کہ جو عقیدہ لے کر آپ ابو طالب کے بیٹے کا سامنا کر سکیں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بادشاہ کی ذات پہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. توجہات ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. جانتے ہیں آپ آج کا دن یہ مجلس منسوب ہے اس ذات ذی وقار سے کہ جو صرف اسلام کا ہی محسن نہیں ہے واہ واہ. بلکہ رسالت، ولایت، بے شک. امامت پر اس طرح احسان کیا ہے ابو طالب نے واہ کہ واہ. آج تک توحید شکریہ ادا کر. بے شک. واہ 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 واہ. بے شک بے شک. واہ 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 واہ. اتنی وسعت ہے اس عنوان میں کہ ایک مجلس میں سوچنا پڑتا ہے کہ کس پہلو سے شروع کریں پھر اس پہ احاطہ ہو. فی زمانہ اس بات پر میں ذاتی طور پر بھی شکر گزار ہوں اور ظاہری بات ہے اجتماعی طور پر تو یہ پوری قوم کا فخر ہے کہ آج کم از کم زمانہ سرکار ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں، اب یہ سوال کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے. واہ 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 واہ. میں نے ایک بات کہی تھی، میرے پیش نظر دو تین ایسے پہلو ہیں کہ جو میرا جی ہے کہ آپ سے، اور دو تین فرمائشیں بھی ہیں، کوشش کروں گا ان کے بیچ میں رہتے ہوئے وقت کو ملحوظ خاطر رکھ کے ہی گفتگو کروں. اور ظاہر بات ہے پورا ایک سال بانیان کی کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، انتظار ہوتا ہے،
اور سامعین کا بھی. تو مالک کے حضور خاصہ سوال بلند کیا ہے. آپ کے حصے کی جو خیرات آئے گی وہ انشاءاللہ آپ کی طرف ارسال کریں گے. یاد رکھیے گا کبھی زمانہ آپ کو بالعموم بڑی آہستگی سے آغاز کر رہا ہوں. کبھی زمانہ عام طور پر دیکھیے گا آپ چلتے ہوئے میری کوشش ہوتی ہے مثالیں یا بات کتابوں سے روایتوں سے. راوی مشکوک ہو جاتے ہیں, کتابیں تیری میری ہو جاتی ہیں, کبھی ضعیف ہو جاتے ہیں, کبھی معتبر ہو جاتے ہیں, کبھی مشکوک ہو جاتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ چلتے پھرتے مشاہداتی انداز میں مثال دے کے بات کروں, لوگوں کو پھر بھی تھوڑی سمجھ آ جاتی ہے. کبھی کوئی مسجد کے مولوی کے بیٹے سے بھی آپ کو یہ پوچھتا نظر آیا ہے, بیٹے تم نے کلمہ پڑھا؟ چھوٹی سی بات میں بہت بڑی بات بھائی کیا کہنے. واہ 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 واہ. اگر ایسا ہوتا نظر آئے تو یقیناً آپ سرے راہ روک کر اسے کہیں گے کچھ تو حیا کر, کچھ تو شرم کر. مسجد کے مولوی کا بیٹا ہے, تو اس سے پوچھ رہا ہے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں. واہ واہ. اب حیا ہے, غیرت ہے یا شرم, زمانہ خود ہی کھا لے. رسول کو پالنے والے سے پوچھ رہے ہو کلمہ پڑھا. کیا کہنے. واہ 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 واہ. بھائی واہ 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 واہ. بھائی کیا کہنے. واہ 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 واہ. یہ وہ جواب ہے جو دیا جاتا رہے گا, کیونکہ اس دستک نے ہی دراصل اتنی زیادہ لوگوں کے ذہنوں پر اور سماعتوں پر اثر کیا ہے کہ اب کم از کم اس سوال کے پیچھے موجود جو محرکات ہیں. دیکھیے میں پھر ایک مشاہداتی بات سے آغاز کرتا ہوں. اور آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال بھی جب آپ سے گفتگو ہوئی تھی تو جن احباب کی یادداشت تھوڑا کام کرتی ہے, ساتھ دیتی ہے اور وہ یاد رکھتے ہیں مجالس کو, تو پچھلے سال کی یہ گفتگو جو میں بھی کہنے لگا ہوں اس نہج پر آ کر رکی تھی, یہاں پر تھم گئی تھی اور پھر ہم آگے اپنی عبادت کی جانب بڑھ گئے تھے. مسائل وہیں سے آغاز کر رہا ہوں. کیا کہنے. واہ واہ. آپ بالعموم پھر زمانے کی بات کر رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. بالعموم آپ کسی کے بھی عقیدے کا اگر پتہ چلانا چاہیں کہ یہ شخص کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی زندگی کے مواقع ایسے ہیں کہ جو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے, مذہب کیا ہے. کیا بات ہے. ایک اگر کسی کے گھر خدا نخواستہ موت واقع ہو جائے تو جنازے کا مجھے تاریخ کے 2-3 پہلو ایسے بیان کرنے جو کم پڑھے گئے, لیکن آپ کے منتشر ذہن ذرا سمٹ جائیں تو پھر میں اصل بات کی طرف آگے بڑھوں گا. ایک کسی کے گھر موت واقع ہو جائے تو جو جنازہ ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ, اس کے اٹھانے کا طریقہ, جتنی بھی رسومات ہیں وہ یہ بتاتی یہ کون ہے. اسی کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے آپ کو, ارے یہ تو ہندو ہے, یہ عیسائی ہے, یہ مسلمان ہے, یہ مومن ہے, علی والا. اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے نا آپ کو. ایک جنازہ ہے اور دوسرا اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں, پتہ کرنا چاہیں یقین کی حد تک کہ عقیدہ کیا ہے تو وہ اس کا نکاح بتائے گا. یہ کون ہے؟ آپ کو مولا سلامت رکھے. لیکن میں پھر وہ بات کہہ رہا ہوں, کوئی کتاب نہیں, راوی تیرا میرا نہیں, کتاب تیری میری نہیں, اہل تشیع نہیں, اہل سنت کے مکتب کو بھی تالا لگا دو. میں تیری میری زندگی کے اندر سے ایسی مثال لے کے آیا ہوں, زمانہ رد نہیں کر سکتا. نکاح بتائے گا. بے شک. کیسے پتا چلے گا نکاح, کیسے بتائے گا نکاح کہ اس کا عقیدہ کیا ہے,
یہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے, کس فقہ سے تعلق رکھتا ہے, کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. بھئی کیا ہوگا جب نکاح پڑھا جا رہا ہوگا, اگر کسی کو یہ پتا کرنا ہے کہ دلہا ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, مسلمان اہل سنت ہے, دیوبندی ہے, بریلوی ہے, وہابی ہے, شیعہ ہے, یہ لڑکا یہ دلہا کون ہے کیسے پتا چلے گا؟ کوئی بھی بزرگ دیکھو وہ ایک ہی جانب اشارہ کر کے دیکھے گا. اگر جاننا چاہتے ہو کہ دلہا کون ہے, غور سے دیکھو نکاح کون پڑھ رہا ہے. کراچی کا ہی حسن سماعت ہے کہ آپ نے جملے سے پہلے اس کو وصول کر لیا. فیصلہ ہوگا نا. نکاح خواہ دیکھ لیجئے. اب اگر نکاح خواہ اہل سنت ہیں, کیا بات ہے, واہ 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 واہ, بے شک. اب وہ دولہا میاں ساری زندگی بھلے مجلسوں میں آتے جاتے رہے تو کیا ہوا, اہل سنت بھائی مجالس میں نہیں آتے, ان کے محلے والے ان کو ساری زندگی سمجھتے رہے بھائی تو شیعہ ہے, مجلسوں میں جاتا. وہ نکاح کے وقت پتہ چلا کہ مجلسوں میں اس لیے آتے ہیں کہ امی اچھی تھی. بھائی کیا کہنے, واہ 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 واہ. بھائی کیا بات, کئی معاملات آپ کی زندگی میں رہے ہوں گے قبلہ. آپ اب کیونکہ ہم ایک مخلوق معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ کے کئی ایسے دوست احباب ہوں گے جو اہل سنت کہ ہاں جب بھی نکاح کے معاملات ہوتے ہیں, شادی بیاہ میں آپ گئے, آپ نے دیکھا ہوگا. تو اب وہ جیسے نکاح خواہ بیٹھے ہیں تو پتہ چلا اچھا آپ فلاں, اچھا یہ فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں کیونکہ وہ وہاں پائے جاتے ہیں, اچھا یہ فلاں. نکاح خواہ کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے دولہے کا عقیدہ کیا ہے. اب کلمہ پڑھنے والا مسلمان غیرت تھا, ابو طالب کا عقیدہ پوچھتا ہے. ابو طالب کا عقیدہ وہی ہے جو محمد کا. اسی لیے چنا, میں ایمان کی بات ہی نہیں کر رہا. آپ میں سے جو احباب لفظوں کی بنت کو سمجھتے ہیں یقیناً وہ سمجھ گئے ہیں, لیکن بچے جوان جو بیٹھے ہیں میں ان کو بتاؤں, میں نے یہاں ایمان لفظ ہی استعمال نہیں کیا, عقیدہ لفظ استعمال کیا, کیونکہ ابو طالب بادشاہ کے لیے لفظ ایمان بول کر ثابت کرنا میری بے ایمانی ہے. بھائی کیا کہنے, اچھا واہ 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 واہ. ایمان کا باپ. پھر اب میں جملہ کہنے لگا ہوں, آگے آپ جانو, آپ کا ذوق سماعت جانے, آپ کے سینے کا زور جانے, اور آپ کی داد دینے کی صلاحیت سے لے کر ہمت تک باپ ہی نہیں کل ایمان کا رب ہے. اب اگر کسی شخص کو یہ بات بری لگے اور کسی کو زور کا فتویٰ آ جائے تو پہلے اتنا بتا دے کہ کیا آج تک اس نے نماز میں یا کسی دعا میں والدین کی مغفرت طلب نہیں کی.
अब तू इन दोनों रबों पर सुन्नत में पढ़ते हैं, इन दोनों रबों पर रहमत कर जैसे इन्होंने रहमत की मुझ पर जब मैं छोटा था। तेरा अब्बा रब हो सकता है, भले शनाख्ती कार्ड वाला हो या ना हो। रब कहूं तो ये अली से पूछो। खुदा की कसम, मैं कसम खा के कह रहा हूं, मिंबर पे कसम की एक खास अजमत होती है और उसको साहिबाने मिंबर के सिवा ये सामीन भी समझ सकते हैं जो यहाँ बैठे हैं। बड़ी तवज्जो रखिएगा, मैं कसम खा के कहता हूं, अबू तालिब को मैं अली बादशाह का रब कहकर सोच रहा हूं, कहीं अली मेरे बारे में ये तो नहीं कह देगा कसर की है। क्या कहने बाबा ये कौन सा जमाने में आप इतने बैठे माशाल्लाह, मालिक आपके वालिदैन को सलामत रखे, तारीफ का सदका मालिक उनका साया आप बुजुर्गों के साथ सलामत रखे। और ये वालिदैन माँ ये ऐसे रिश्ते हैं, ये अगर जाहिरी तौर पर आपके बीच में यानी जिस्मानी तौर पर नहीं भी है ना, साया फिर भी रहता। बेशक 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 उनकी शफकत का हर शख्स खुश होता है जब उसके बाप की बड़ाई की जाए। बेशक बेशक वाह वाह, सिवाय उसके जो एक से ज्यादा रखता है। अरे क्या बात है भाई, क्या कहने वाह वाह वाह, बेशक हर शख्स खुश होता है जब उसके बाप की तारीफ की जाए। खुदा की कसम, आज तक लोगों को अबू तालिब से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, सिवाय इसके कि अली का बाप है। बेशक वाह 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 वाह, अली का बाप होने की हकीकत है, हकीकत है बेशक वही वाह वाह कुल्ले ईमान का वाह वाह वाह, रब कहते हैं पालने वाला। रसूलुल्लाह की तरफ कुछ कहने जा रहा हूँ खुदा की कसम। बेशक वाह वाह, इसीलिए मैं ये रब पे जरा 2 लम्हे रुक गया और तोहफा होगा आपके लिए। बस आप ये समझ लीजिए, प्याज के छिलके जैसी बारीक परत वाह वाह रख कर पर्दा डाल रहा हूँ। वो ना कह के भी कह दूंगा, कह के भी ना कहूंगा। वाह वाह, आप इशारों में तनारों में समझ असातिज़ा को सुने हुए लोग हैं आप, तो यकीनन बात की तह तक पहुंच जाएंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बेशक पालक कैसे जाता है? बेशक बेशक वाह वाह, साजिक वाह मुहाफिज वाह वाह, 2 बुनियादी असूल इसको आप सारी दुनिया में ले जाएं, क्या कहने, बिला इम्तियाज, रंग हो, नस्ल हो, मजहब, जिस मजहब पे ले जाएं, जहां मर्जी ले जाएं आप। पालना 2 मामलात से मरबूत है। एक, खाने के लिए रिस्क दे, वाह वाह वो पालने वाला होता है। और जो दूसरा हिफाजत करे, वाह वाह, वो पालता है। क्योंकि अगर हिफाजत नहीं होगी तो परवान नहीं चढ़ेगा। बेशक भले दरख्ती हो, जब तक आप उसकी हिफाजत नहीं करेंगे, पौधे की भाई क्या कहने, बेशक रिस्क जब तक नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे। मैं ये नबातात की बात कर रहा हूँ, हैवानात हैं, फिर जाके इंसान है, तो उनकी भी हिफाजत और रिस्क जरूरी है। बेशक। वो दिया जाता है तो पालता है, जो पालता है वही रब होता है। वाह वाह, आपके बड़े सगीर पाक हिंद में मसला है, हाँ इसी हिंदुस्तान पाकिस्तान में कि रब कह दिया तो बड़ा मसला हो गया। वरना आज भी आप ये अरब ममालिक में चले जाएं और जो अहबाब वहाँ से ताल्लुक रखते हैं, कभी काम कर चुके हैं, तो वहाँ पे ये रब वाले मामलात में इतना कोई फसाद नहीं है।
کہ جیسے آپ کے یہ آئی ڈی کارڈ وغیرہ ہیں جیسے وہاں پہ یہ بنتے ہیں اس پہ جو خاندان کے سربراہ کے آگے لکھا ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے رب بولو سر خاندان کو پالنے والا واہ 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 بے شک لکھا ہوتا ہے جیسا بھی جو بھی خاندان ہے اس کو پالنے والا رب لکھا ہوتا ہے بھائی اچھا میں ہے اس کی جیسا بات کر رہا ہوں جس نے محمد سے لے کر محمد تک واہ 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 کہنے واہ 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 بھائی کیا کہنے واہ 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 اور ایسا پالا ہے ایسا دیکھیے پہلے جملہ آپ نے وصول کیا تو قاضی کی عطا سے دوسرا جملہ ہے بڑی توجہ ایسا پالا ابو طالب نے کہ محمد قائم ہو گیا کیا کہنے واہ 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 جیسے آپ کے حوالے واہ 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 کیا کہنے واہ 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 محمد قائم ہو بھائی گیا کیا کہنے واہ 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 آپ یقین مانیے بھائی واہ 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 اللہ اللہ ایسے ہی کسی کی بات نہیں کرتا اور اگر کر دے تو اس کے حوالے سے کرتا ہے اپنے حوالے سے بے شک اب جو احباب 6 ربیع الاول کو موجود تھے وہاں یہ ہمارے جو بھائی جان مجلس تھی تو وہاں پر اسم اور ذات کے حوالے سے بے شک آپ سے سمجھ رہی اب وہ جن کے اذہان میں محفوظ ہے وہ اس کا خوب لطف اٹھائیں گے ظاہر بات ہے آج عنوان سب مختلف ہے لیکن وہ میں نے اس لیے بات کی کہ اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا اور پھر یہ جملہ آپ سماعت فرمائیے گا اللہ جسم نہیں رکھتا اسم رکھتا ہے وہ ساری 1.5 گھنٹے کی گفتگو اس کو ذہن میں رکھیے گا یہ جملہ ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اس کو سمجھ لیں جن احباب نے نہیں سنی وہ مطلب بعد میں سن لیجیے زیادہ لطف آ جائے گا اس کا لیکن ابھی میں دہرا نہیں سکتا لیکن یہ جملہ اسی تناظر میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جو آگے کہنا ہے وہ بڑی بات ہے اللہ جسم رکھتا اسم رکھتا ہے لیکن اب میں کیا کروں مولا علی نے کہا ہے ہر اسم پر جسم لازم ہے بے شک بے شک واہ 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 بھائی کیا کہنے واہ 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 بے شک علی کہہ رہے ہیں مولا علی نے لسان اللہ کہہ اے رہے ہیں واہ 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 آگے اسم پر جسم لازم ہے لیکن اللہ اس کو واجب الوجود ماننا ہے اسے غیب الغیوب ماننا ہے واہ واہ لیکن اسم ہے کون اللہ جب اللہ کہا تو اسم ہوا تو جسم لازم ہوا کیا کہنے واہ واہ دکھاؤ نا جسم کہاں ہے ایسا کہو گے بھلا ہم کیسے دکھا سکتے اللہ کا جسم ہمیں کیا پتا ہمیں کیا پتا تمہیں نہ پتا ہو صحیح بات اللہ تو بتا رہا ہے واہ واہ بے شک اللہ بتا رہا ہے کاش لوگوں نے قرآن ختم نہ کیا بے شک واہ 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 بھائی کیا اچھا ہے واہ 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 قرآن میں لکھا ہے اللہ بتا رہا جسم کیسے ہے واہ واہ تو اس کو سجدہ نہیں کر رہا ابلیس کو کہہ رہا میں نے دہرایا تھا اس کو سجدہ نہیں کر رہا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا واہ 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 کہہ رہا ہے جب میں کسی شے کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں کہتا ہوں کون بے شک تم دعائیں مانگتے ہو اللہ سنتا ہے واہ 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 کرتے ہو اللہ نظر رکھتا ہے کیا تم اس دن کا انتظار میں ہو کہ اللہ اپنی ساکھ سے پردہ ہٹائے گا ساکھ پنڈلی
जब मैं अपनी रूह इसमें मुंतकिल कर दूं रूह, कहां तक जाऊं मैं? कुरान में अल्लाह बता रहा है जिस्म क्या है, तो अब फिर दिखाना पड़ेगा। कहां पता चलेगा? अभी मोहम्मद भी मेरा भाई यही पढ़ रहा था, कहां पता चलेगा? आना शबे हिजरत पता चलेगा। अली अली से मुखातिब हो के कह रहा है, अली सोना बेचेगा? बेच दिया। किस कीमत पे? तेरी मर्जी की कीमत पे। क्या कहने, वाह 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 वाह। कीमत तुम्हारी मर्जी की। अली ने अली से कहा कीमत तेरी मर्जी। क्या कहने, वाह वाह वाह। तेरी रजा। उधर गया, इधर आया। ये इधर और उधर आपके और मेरे लिए है। भाई क्या कहने, वाह वाह, बेशक आपके और मेरे लिए है। बेशक। मालिक तशरीफ लेके गए। क्या अच्छा है, वाह वाह। बादशाह सो जाएगी। सुनिएगा, वाह वाह। बिल्कुल खालिस अपने उन्वान पे हूँ। याई सो जाएगी। अली बादशाह जी मौला बिस्तर पे। क्या अच्छा है। जिसका आंखें बंद करके सो जाना उसे हय्यो कय्यूम कर सो जाना। अब कैसे सोए अली, ये अली जाने। लेकिन एक जुमला लेते जाइएगा, मैं हमेशा कहता हूँ इस नहज पे इस जुमले को इशारतन पिछले साल बयान करके आगे बढ़ गया था। अब ये एक नई मंजिल तय करनी है, तवज्जो रखिएगा। सारी जिंदगी की कमाई दूंगा उसको और बाकी जिंदगी की गुलामी करूंगा, ये भी लिख के दे दूंगा। जिसे मैं कहूं अभी सो जा और वो फौरन आंखें बंद कर सो जाए। वाह वाह। अभी के अभी मिंबर से दावा है, आइए अभी लेटिए, मैं कहूं सो जाओ और सो जाए। आंखें बंद करें, 2 मिनट बाद पूछिए सोए? नींद आएगी तो सोएंगे। क्या बात है, वाह वाह भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह। बंद किए हैं, ऐसा मुतहर्रिक नहीं है, अभी आ जाएगी नींद, सब्र भी कीजिए, अभी सो जाएंगे। किसी के कहे से न नींद आती है न बेशक बेशक। कोई किसी के कहने पे कितना नहीं सो सकता, तभी सोएगा जब नींद आएगी। अरे जिनसे जागते हुए रसूल की अतात न हुई वो और है जिसने सो के कर दी वो अली। क्या बात है, वाह वाह भाई, बहुत अच्छे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। सोकर रसूल की अतात की। रसूल अल्लाह ने कहा सो जा। अली बादशाह सो गए। मालिक मोहम्मद बाहर गए। अरब के छांटे हुए बदमाश खड़े थे। मालिक मोहम्मद ने हाथ में कंकरियां ऐसे थी, अंधे हुए बट्टी। अल्लाह ने कहा मोहम्मद ये कंकरियां तूने नहीं फेंकी, मैंने फेंकी। क्या बात है। इस मंजिल को तेजी से तय करूंगा, मेरा साथ दीजिएगा। ए मोहम्मद ये कंकरियां तूने नहीं फेंकी, ये मैंने फेंकी। मोहम्मद ने, रसूल ने, हबीब ने, तूने नहीं मैंने। बैत रिजवान हुई, सब लोग रसूल अल्लाह की इब्तिदा में हज करने गए। कुफार ने रोका, पहला साल था। रसूल अल्लाह वापस पलटे, कहा हम जंग करने नहीं आए, हज करने का इरादा था। इहराम पहने हुए थे, हज नहीं करने दिया। रसूल अल्लाह लौट गए, कहा हम जंग के लिए आए नहीं है, इबादत के लिए आए तो नहीं करने देते, वापस जाते हैं। रसूल अल्लाह वापस पलटे, लेकिन अब क्या करें, तारीख इस्लाम का वाकया है, सब लिख रहे हैं। कुछ लोगों को रसूल अल्लाह से ज्यादा हज का शौक था।
اب وہ آگے بڑھے نہیں ہم تو کر کے جائیں گے. اللہ نے کہا حبیب جی میرا اللہ ان سے قے حج تو دور رہا, میں نے ان کا کلمہ بھی ضائع کیا. واہ 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 واہ, کیا کہنے بابا, کیا بات ہے. علی کے باپ کا کلمہ ڈھونڈنے والوں یہاں بڑے بڑوں کا ضائع ہو. رحمت للعالمین تھے. اللہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا, کلمہ ہی ضائع ہو, کوئی رحم کر دے میرے صدقے. کہا اچھا چلو ان سے کہو اب کلمہ تو ہو گیا ضائع, جو تیرے عمل سے آگے بڑھے گا, جو تیری آواز سے آگے آواز بڑھائے گا, اس کا کلمہ ضائع کر دوں گا. سارے اعمال گئے, ختم, فنش, زیرو. اب ان سے کہے کہ تیرے ہاتھ پر دوبارہ کلمہ پڑھیں, بیعت کریں تیرے ہاتھ پہ پھر سے. رسول اللہ نے سب کو ہاتھ بڑھایا, محمد بادشاہ نے آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھو. اللہ نے تمہارا ایمان, کلمہ, اعمال سب ضائع کر دی. میری بات سے آگے بڑھ رہے تھے, سب ضائع ہو گیا. آؤ یاد رکھنا وقت کی حجت کی بات سے آگے بڑھنا کلمہ ضائع کرنا. بے شک بے شک, واہ 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 واہ, بے شک بے شک, واہ 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 کہہ گیا ہوں کچھ, واہ 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 واہ. آپ تو زیادہ خیال کیا کرنا کہنے, تب مجسم محمد موجود تھے, واہ واہ ہاتھ بڑھا کلمہ پڑھ لیا. واہ 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 اگر واہ آج گڑبڑ ہو گئی کہاں سے ہاتھ لاؤ گے. واہ 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 واہ, کیا کہنے, واہ 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 واہ. علی 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 مدد. بس آئیے تیزی سے آگے بڑھے. تو مالک کلمہ پڑھ, سب نے ہاتھ پہ ہاتھ پہ ہاتھ پہ ہاتھ, بادشاہ مالک کا ہاتھ سب کے ہاتھ. مالک علی نے آ کے سب سے اوپر ہاتھ رکھا, واہ واہ, سب سے نیچے محمد کا ہاتھ, سب سے اوپر علی کا ہاتھ. اللہ نے فوراً کہا یہ جو سب سے اوپر ہے یہی تو میرا ہاتھ ہے. وقت زیادہ ہے نہیں, کوئی خمساشرہ ہوتا تو رک رک کے منزلیں طے کر کے بتاتا. کم از کم میزان تو آ گیا نا. یعنی کم از کم اللہ جس کے فعل و عمل کو اپنا کہے وہ یا محمد ہے یا علی ہے, اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے محمد ہم نے تجھے یتیم پایا تو پھر کیا تیری کلمے سے بھی پوچھا جاتا ہے تم نے کلمہ پڑھا. کیا بات ہے, ابو طالب خود کلمہ ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک, واہ 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 واہ. آپ دیکھیے آپ نے جملہ تو وصول کر لیا اور بے شک بھی کہہ دیا, تائید بھی کر دی. اس بات میں ہی بات ہے, بے شک ابو طالب خود کلمہ ہے. بے شک, کس کا؟ مالک علی بادشاہ کا خطبہ ہے جس میں مولا نے کہا انا کلمت اللہ. واہ 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 واہ. کلمت اللہ, میں کلمت اللہ ہوں, یعنی اللہ کے کلمے کو علی کہتے ہیں واہ واہ واہ, اور علی کا کلمہ ابو بے طالب. شک, واہ 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 واہ. میں نے پچھلے سال بھی ایک مثال دی تھی اور وہ بات کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا. ایک منزل مجھے طے کرنی ہے جس کے لیے فرمائش بھی تھی اور میری اپنی بھی چاہت ہے کہ وہ آپ تک آج کے اس دن میں پہنچ جائے. پتہ نہیں پھر موقع اس کا ملے نہ ملے. اور بس یہ آخری بات ہوگی, میں اشارتاً کہہ گیا تھا بالخصوص اہل سنت کے ہاتھوں یہ سوال ہونا ہی نہیں چاہیے. بالخصوص میں مخاطب کر کے اپنے بھائیوں کو کہہ رہا ہوں, بالخصوص اہل سنت کے ہاں ہونا ہی نہیں چاہیے
کہ ایمان ابو طالب یا سرکار کے کلمے پر بات ہو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں اہل تشیع میں تو ایسا رواج نہیں ہے کہ نکاح خواہ دولہے کو کلمے پڑھائے. میں کہہ کے موٹر وے چڑھ بھی گیا ہوں، آپ سوچ رہے ہو اہل سنت کے ہاں نکاح خواہ دولہے سے کہتے چل بیٹا پڑھ پہلا کلمہ طیب طیب معنی پاک لا الہ الا اللہ. کم از کم وہ تو خیال کرو محمد نے نہیں ابو طالب نے پڑھایا. بیٹا پڑھ. بھائی کیا کہنے. اچھا ہے. واہ 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 واہ. اچھا ہے. واہ 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 واہ. بھائی کیا کہنے. کہ میں نے جوش و جذبات میں صرف مفروضاتی طور پر یہ بات بیان کی کہ اہل سنت کے ہاں ایسا ہے کہ مفروضاتی طور پر یہ بات میں نے کہہ دی. رک جائیے یہاں. میں تو کلمے کی بات کر رہا ہوں نا. مالک محمد کی مولا محمد حبیب اللہ. اب خدا کی قسم اگر اس نہج پہ بھی کوئی صرف مجھے دیکھتا ہی رہ گیا تو میں یہی سوچوں گا وہ یہی دیکھنے آیا ہے کہ زیدی کرتا کیا ہے پڑھتا کیا ہے. اور اگر واقعی کوئی بادشاہ کے فضائل سننے آیا ہے تو اس موقع پہ چپ نہیں رہ سکتا. بڑی توجہ رکھنا. مولا محمد کون ہے؟ حبیب اللہ ہے، رسول اللہ ہے، ولی اللہ ہے، حجت اللہ ہے. بے شک. واہ واہ. ایسا ہی ہے نا. خود کلمت اللہ ہے، بے شک. واہ واہ. نور اللہ ہے، بے شک. راز اللہ ہے، سر اللہ ہے، واہ 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 حقیقت واہ اللہ واہ. ہے. بے شک. واہ 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 واہ. ایسا ہی ہے واہ نا. واہ. میرے بادشاہ مالک محمد. آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مولا ابو طالب نے مولا محمد کو پڑھایا. واہ واہ. بے نہ شک. سمجھو. واہ واہ. آؤ کہاں تک انکار کرو گے. قرآن نے تو آنا تھا جب آنا ہے. قرآن سے پہلے ابو طالب مشورہ دے رہا ہے. کیا؟ الحمدللہ. بھائی کیا کہہ رہے. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. یو. واہ 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 اور واہ. آپ کی زندگی کھڑے. بھائی جیے جیے. واہ 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 واہ. بھائی کیا کہنے. واہ واہ واہ. بڑا ہی محتاط ہو کے لفظ استعمال کیا ہے مشورہ. بھائی کیا کہنے. واہ واہ. ممبر پر آ کر لفظ کہتے ہوئے بے حد احتیاط کرتا ہوں. یہاں اس لفظ کا چناؤ میں نے احتیاط سے کیا. مشورہ. الحمدللہ قرآن نے آنا ہے واہ واہ. جب ظاہری طور پر آئے گا. واہ واہ. بے شک. بے شک. طالب قرآن آنے سے بہت پہلے خطبہ نکاح میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ واہ 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 واہ. الحمدللہ. بھائی کیا کہنے. سبحان اللہ. مولا واہ اپنی واہ زندگی کرے زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے. جتنے بیٹھے ہو حسن مالک مولا آپ کی بھی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. جتنے ماتمی بیٹھے ہیں عزادار بیٹھے ہیں شکریہ بھائی جتنے ہو یہاں سے لے کر تا حد نگاہ بیٹھے ہو کھڑے ہو واہ واہ. تمام کو جی بے شک. گواہ بناتے ہوئے پہلے حلالی سے آخری موالی تک میں بلم ہوں. یہ جملے کہنے کا عادی نہیں ہوں کہ ساری رات داد دو سارا دن داد دو جملے کا حق نہیں ادا ہوتا. تم مسکرا بھی دو وہ بھی بڑا ہے کیونکہ علی والے کی مسکراہٹ کی قیمت کیا ہے یہ علی والا جان سکتا ہے. اب جس کی سمجھ میں جتنا آ جائے قرآن کے ذریعے تیرے میرے تک بعد میں آیا یعنی ظاہری طور پر زمانے نے بعد میں جانا. بے شک. اللہ کہہ رہا ہے واہ 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 واہ. بے شک. الحمدللہ. بے شک. ابو طالب نے پہلے کہا پہلے کہا. بے شک. الحمد. ابو طالب نے پہلے کہا. آج بھی جس کی بڑی توجہ جملہ آپ سوچو گے اور ختم ہو جائے گا. میں شرح نہیں کروں گا جو پا سکا اس حقیقت کو. آج بھی جس کی بات پر عمل و نقل کیا جائے وہ اس کی سنت کہلاتی ہے. اللہ نے کس کی سنت
یہ مرضی ہے، دو میں سے ایک چن لو. ہاں یا اللہ نے اپنی کتاب کا دیباچہ لوگ تشریف فرما. میں نے اس لیے لفظ چن کے ادا کیا. آپ میں سے کئی ایسے ہیں جو صاحب کتاب بھی ہوں گے، کوئی نہ کوئی کتاب ضرور آپ نے اپنے شاعری کی یا کسی بھی انداز میں کئی احباب ہے، ورنہ پڑھی تو ہے نا، ایسے لکھوایا جاتا ہے. کس سے لکھوایا جاتا ہے؟ جو بھی کتاب لکھے گا بھائی کیا کہنے کسی کی خواہش ہوگی کہ کس سے لکھواؤں، یا کیا اس بات سے ہے، واہ واہ. جسے وہ اپنے سے بڑا عالم سمجھتا ہے. جسے وہ اپنے جیسا تو سمجھے. یا یہ ماننا پڑے گا، یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جو آیا تھا وہ آیا بعد میں تھا. طالب کو حمد ہے، الحمد. بھائی واہ الحمد کی واہ 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 واہ. تمام کیا اچھا ہے، واہ واہ واہ. تعریفیں ہاں ہاں اللہ کی. بے شک. کس اللہ کی؟ ہاں یہ جو عالمین کو پالتا ہے. بے شک. واہ 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 واہ. بھائی کیا اچھا ہے، واہ 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 واہ. بھائی واہ یہ علامہ ٹاپک پر ہے بھائی واہ. اب از کم اتنا سیکھا ہے کہ جو پڑھنا ہے اسی کے گرد رہنا ہے. واہ واہ اچھا ہے یہ واہ واہ. عالمین کو پالنے والا بھائی کیا اچھا ہے. الحمد ہے، الحمد ہے. خدا کی قسم جو شخص واہ یہاں واہ. پر صرف اپنے جسمانی طور پر نہیں، اپنے تمام تر ضمیر کے ساتھ یہ واہ 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 واہ. جتنا ضمیر اس نے سنا ہے واہ 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 واہ. یہ علامہ واہ 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 واہ. ممکن نہیں ہے نا واہ 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 واہ. بھول جاؤں اور خلا کے پیسے سمیٹ کے بیٹھا ہے تو خدا کی قسم اس جملے پہ پھر وہ بیٹھا نہیں رہے گا جہاں. بڑی توجہ رکھنا. الحمد ہے، صرف حمد نہیں، الحمد. بے شک. یعنی جتنی تعریفیں ممکن ہیں واہ واہ. وہ ساری تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کو پالتا ہے. واہ واہ. عالمین کو پالنے والے اللہ کی ساری تعریفیں، اور جو عالمین محمد کے صدقے میں اس کو پالنے کیا کہنے. واہ 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 واہ. کیا کہنے بابا. اس کو جو پال رہا ہے اس کے لیے کیا لفظ آئے گا؟ کیا کہنے بابا. الحمد. یاد رکھنا آل محمد کی یہ صفت ہے بے شک. جو وہ ایک بار دے دیتے ہیں. ابو طالب نے الحمد اسے دے دی. بے شک. واہ 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 واہ. کیا کہنے بابا. تعریف کی نا، تعریف ہے. واہ 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 واہ. تعریف دے رہی ہے. وہ
الحمد بھی حسن علی کیا کہنے علامہ بھائی واہ 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 الحمد پڑھی ہے دن میں جتنی بار نماز پڑھوں اچھا نماز ہی نہیں کسی کی فاتحہ بھی پڑھنی واہ واہ الحمد ہی پڑھتا شیعہ ہو سنی ہو بریلوی کوئی ہو مردہ بخشا نہیں جاتا جب ابو طالب کی دعا کیا کہنے علامہ واہ 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 مردے بخشوانے کے شوقین لوگ کان کھول کے سن لیں اگر مردے بخشوانے ہیں ابو طالب سے روابط صحیح کر لو بھائی کیا کہنے واہ 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 فاتحہ پڑھی جاتی وہ جو ابو طالب نے بھائی کمال ہو گئی یہ تو زمانے کے لیے ہے اور تھوڑا سا جملہ ادھر والوں کے لیے بھی کہہ دوں عجیب ستم ہے علی کے بابا کی دعا سے نماز قبول ہے بیٹے کی گواہی سے بات آخری منزل آپ کو بہت تیزی سے سفر کر رہا ہوں لیکن بہرحال پھر بھی جتنا ممکن ہو سکا ورنہ یقین مانیے ابو طالب بادشاہ کے فضائل اتنے ہیں کہ مجھے کہنا پڑے گا اور تم کیا جانو ابو طالب کون ہے جانو جان ہی نہیں سکا ابو طالب اس شجر کا نام ہے جس سے محمد و علی جیسے ثمر ابو طالب اس رحل کا نام ہے جس پہ قرآن محمد و علی کی صورت میں واحد ابو طالب ہے توجہ سلامت رہی توجہ یہ واحد ابو طالب ہے فتح مکہ میں محمد نے علی کو اٹھایا تھا واحد ابو طالب ہے اتنی طاقت رکھتا ہے ایک زانوں پہ محمد ہے
مجھے نہیں پتا آپ نے زندگی میں، اور یقیناً ایک ایسے شہر میں ہیں آپ جہاں آپ کو مجھ سے بہت بہتر، بہت بڑے پڑھنے والے علماء خطبہ میسر ہیں، بشمول اس ذات اقدس کے کہ جس کی بدولت آج بھی اس شہر کا ضمیر جیسا ہی زندہ ہے۔ یقینی طور پر آپ نے بہت بار سن رکھا ہوگا، لیکن میں چاہ رہا ہوں شجاعت ابو طالب کا مجھے نہیں پتا آپ نے بادشاہ ابو طالب کی جنگ کبھی سنی ہے یا نہیں۔ میں ایک طرف ایک منظر کا ہی بات ہے، اسی میں اب چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ پوری جنگ یہ تو عنوان ہے، لیکن ایک منظر میں چاہ رہا ہوں مالک ابو طالب دیکھیے، اور بڑی جلدی سفر کروں گا میں۔ جب اعلان کیا نا سرکار مولا محمد بادشاہ نے، بس آپ جس معراج پہ یہیں پر رہیے گا، مجھے اتنا مفصل نہیں کرنا اس معاملے کو۔ مالک جب ظاہری طور پہ اعلان کیا کہ بھئی میں پوچھا کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ جا کر پہاڑ پہ جا کر مکہ والوں سے کہ میں کون ہوں، مجھے جانتے ہو؟ میں کون جانتے؟ سب نے پہلا جواب کیا دیا؟ کہا آپ صادق ہیں۔ بے شک، واہ 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 واہ، یاد رکھیں پہلا جواب کہا آپ صادق ہیں۔ یہ تو سب جانتے ہیں محمد اور سرکار عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ اب جب سرکار محمد ابن عبداللہ مالک خود پوچھ رہے ہیں میں کون ہوں، تو یقیناً یہ تو کافر بھی جانتا ہے کہ وہ یہ نہیں پوچھ رہے ہیں واہ 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 واہ، میں کون ہوں، تو کافروں نے جواب دیا آپ صادق ہیں۔ کیا کہنے، یعنی جو کافر ہو لیکن محمد کو صادق مانے، کیا کہنے، واہ 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 اسے واہ تم پھر بھی کافر کہتے ہو، واہ، اسے کیا کہو گے جو بھائی واہ محمد کے واہ واہ، گھر والوں کو نہ صادق مانتے ہیں نہ صدیق تبرہ ہیں۔ تبرہ، واہ 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 واہ، کر رہا ہوں ان پہ، ہاں بے شک صحیح۔ آپ صادق ہیں۔ کہا اچھا، اب اس کا جواب مالک نے بڑے کمال طریقے سے بڑی توجہ کی۔ کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی چوٹی کے پر ایک فوج ہے جو تم پہ حملے کے لیے تیار ہے، بہت دیکھیں پوری مجلس جو ہے وہ اسی آخری منزل پر ٹھہری ہوئی ہے، اور مالک سرکار ابو طالب بادشاہ پر بہت کچھ پڑھا گیا۔ یہ اس تناظر میں ایک اچھوتا پہلو ہے جو میں چاہ رہا ہوں آپ اہل کراچی کی نظر کر کے میں اگر میں کہوں کہ یہ تم پر فوج ہے اور ابھی حملہ کر دے گی، کہاں ہم فوراً جائیں گے گھروں میں تیاری کریں گے فوج کی، تیار کریں گے مقابلے کے لیے۔ کہا باوجود اس کے کہ تم نے فوج نہیں دیکھی، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کہا ہاں نا، اسی لیے کہ آپ صادق ہیں، بے شک ہم جانتے ہیں آپ جو کہیں گے وہ حق ہے، وہ بے سچ شک ہے، بے شک بے شک بے شک، ہم اس لیے۔ تو مالک نے کہا بس اسی طرح تم نے نہیں دیکھا، میں کہہ رہا ہوں اللہ ہے۔ بے شک، واہ 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 واہ، بے شک ان کی ہے میں ہی وہ ہے، واہ 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 واہ، بے شک بھائی ایسے واہ مان واہ، لو صادق کو صادق ماننے والے، نہ دیکھی فوج کو، نہ دیکھنے کے باوجود مان لینے والے اللہ کو نہیں مان رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں تھی کہ محمد پہ شک تھا، وجہ یہ تھی کہ 360 دکانیں بند ہو رہی تھیں۔ واہ 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 واہ، کچھ کہہ رہے کیا ہیں کہنے، واہ 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 واہ، بے شک، جھوٹے خدا جو بت بنا کے رکھے ہوئے، بے شک، دکانیں بند ہو رہی تھیں، ہاں بے اس شک، لیے نہیں مانا۔ ہاں یہ وجہ تھی اللہ کو نہیں مانا۔ آج بھی آپ جتنی چاہے علی کی ولایت پڑھ لو، واہ 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 جو واہ، دکانیں کھول کے بیٹھا ہے اس نے نہیں مانا۔ واہ 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 واہ، کیا اچھا ہے، واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے واقعی۔
نہ دیکھا اور جنہوں نے مانا، بھئی کم از کم یہ اعلان ظاہری اعلان نبوت سے لے کر حجت الوداع آخری حج تک 1,40,000 نے تو کم از کم مان لیا تھا کہ مان لیا، ہم نے نہیں دیکھا، آپ نے کہا مان لیا۔ کاش وہ سارے کے سارے دکھایا ہوا علی بھی مان جاتے۔ واہ 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 اب میرے پاس وقت کم ہے، اس لیے میں رک نہیں سکتا، آگے آپ کی مرضی ہے۔ بھائی کیا کہنے، واہ 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 کاش مان جاتے۔ چلیے خیر، کوئی بات۔ اعلان ہو گیا، ادھر اعلان ہونا تھا، ادھر ان کی پیٹ پر لات پڑی تھی، دشمن ہو گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ واہ یہ خلا لے آئے۔ بھائی کیا اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ وہ دشمنی شروع ہو گئی اور یہ دشمنی شروع ہوتے ہوتے اس نہج پر آ گئی۔ مالک نے کہا سرکار ابو طالب سے، کہا ظاہری اعلان نبوت جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں، اب ہم نے وہ جو رکھیے گا بس یہ آخری نہیں، اب ہم نے اس اعلان پر جو نبوت کا کیا مہر ثبت کرنی اور لوگوں کو بتانا ہے کہ وہ جو اللہ ہے اس کی عبادت ہوتی، وہ اللہ بعد میں ہے، الہ پہلے ہے۔ بھائی واہ واہ، یعنی وہ لائق عبادت ہے اور وہ ایسا ہے کہ محمد اس کے سامنے سجدے میں سر رکھے۔ بھائی کیا کہنے، بے شک محمد محمد ہوگا وہ ہے، میں نے صلاۃ قائم کرنی ہے۔ مالک محمد نے سرکار ابو طالب سے کہا، واہ واہ، یعنی صلوات نے الصلاۃ سے کہا، واہ 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 واہ، کیا اچھا ہے، واہ 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 واہ، قائم کرنی۔ واہ 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 واہ۔ اب آپ بتائیے، آپ سمجھ سکتے، مالک سرکار ابو طالب نے کہا جی بیٹا بسم اللہ آپ بے شک کریے، کہا نہیں بابا یہاں نہیں، کبھی کہاں، کہا کعبے میں، کعبے میں جا کر صلاۃ قائم کرنا، یہ جو آپ پڑھتے ہیں صلاۃ ظاہر، کعبے میں جا کر۔ کہا اچھا، آپ کو پتا ہے مولا سرکار محمد بادشاہ نے کیا کہا ہے؟ یہ کعبے میں جا کر پورا عرب پورا مکہ دشمن ہوا ہے اور کعبے کے صحن میں جا کر وہیں پر صلاۃ قائم کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، اگر میں آج کی زبان میں کہوں تو مطلب یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی مقصر کے دروازے پہ جا کر علی علی، کیا اچھی مثال دی ہے، واہ 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 واہ۔ ہم بات کی ہے کہ مطلب کم از کم اتنا خطرہ ہے بادشاہ مالک۔ اور اب دیکھیے جو صرف اشاروں میں بات سمجھ جاتی، کچھ خطابت سننے کی ہوتی، کچھ دیکھنے کی، واہ واہ، جو آپ دیکھنے کے عادی تو بس وہاں سے میرا ساتھ دیجیے گا، 2-3 منٹ میں انشاءاللہ سمیٹ لوں گا۔ سرکار ابو طالب نے کہا کعبے میں جا کر، ٹھیک ہے بیٹا چلو چلو چلو، سامنے دیوار پر سرکار ابو طالب کی تلوار لٹک رہی تھی، واہ 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 واہ، نیام میں تھی۔ بادشاہ مالک ابو طالب نے اپنی تلوار کے دستہ قدرت پہ ہاتھ رکھا، تلوار کو اٹھایا، آگے آگے ابو طالب، پیچھے محمد، ان کے پیچھے ملیکۃ العرب، ان کے پیچھے مولا علی۔ واہ 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 واہ، سنی سنی ترتیب لگ رہی ہے۔ کیا کہنے، آپ سلامت رہیے، پہنچ گئے، آپ سلامت رہیے۔ آئے کہاں؟ صحن کعبہ میں۔ سرکار ابو طالب نے کہا بیٹا قائم کیجیے،
کیا بات ہے. دروازہ بھرا ہوا ہے. جب گھر سے چل کر کعبے آ رہے تھے سارے کافر، بڑی توجہ رکھیے گا، سارے کافر دیکھ رہے تھے شور و غل، محمد آ رہے کعبے، محمد آ رہے کعبے، اب کیا کریں گے، اب کیا کریں گے، اب کیا کریں گے. سارے تماشا دیکھنے والے، اب کیا ہو جائے گا کسی کو خبر نہیں، کس لمحے کیا ہو جائے. مالک آئے، سرکار ابو طالب نے کہا پڑھیے. مالک محمد بادشاہ امامت، مولا علی سرکار محمد بادشاہ کے پیچھے، پاک ملکۃ العرب پیچھے، مالک علی نے، مالک محمد بادشاہ نے امامت کر صلاۃ ادا. سرکار ابو طالب کیا کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے. محافظت کر رہے ہیں. بے شک. کس کی؟ یہ جو صلاۃ قائم ہو رہی ہے اس کی محافظت کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں. محمد و علی کی ہی نہیں، صلاۃ کی. بے شک. واہ 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 واہ. آخری منزل ہے اور خدا کی قسم اگر آپ نے میرا تھوڑا سا ساتھ مزید دیا، اب یقینی طور پر میں سمجھ رہا ہوں آپ کی طبیعتیں اور یقیناً ماتمیوں کے جو بس صرف آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں میں. یہ 2-4 منٹ آپ سے جو میں لے رہا ہوں مستعار، یہ مجھے بس دے دیجیے. مولا سلامت رکھے. جی جی جی. حفاظت کر رہا ہوں ابو طالب. کس انداز میں؟ ممبر دیکھتے ہیں نا آپ، آج بھی موجود ہے، زمانہ سمجھا نہیں ہے. کیوں؟ کعبے کا دروازہ نا زمین سے کافی اونچا ہے، اس تک جانے کے لیے چند سیڑھیاں ہیں بے شک. جو چڑھ کے دروازے میں داخل ہونا پڑتا ہے. بے شک. ابو طالب نے پہلی بار انہیں ممبر بنا کے بیٹھ گئے. واہ 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 واہ. بنا تشریح میرا ساتھ دینا آپ نے. واہ واہ. کس انداز میں بیٹھے؟ ان سیڑھیوں پہ ایسے بادشاہ، سب سے اوپر والی سیڑھی پہ بادشاہ ایسے بیٹھ گئے اور بیٹھے اس انداز میں. اب بلا تشریح ہے، توجہ میری جانب رکھیے گا. اس انداز میں بیٹھے کہ ٹیک، اگر میں بیٹھا ہوں تو ٹیک پیچھے لگ گئی نا. سرکار ابو طالب بیٹھے، ٹیک کعبے کو لگائی. واہ 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 واہ. بے شک. اب آپ کی مرضی ہے، یا کعبے نے ٹیک لگائی. واہ 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 واہ. اور انداز کیا بادشاہ کا، دونوں زانو اس طرح بادشاہ کے، اب جو بیٹھا ہے ممبر ہو ایسا اسی طرح بیٹھیں گے نا. بادشاہ کے دونوں زانو ایسے آ کر سب سے بلند سیڑھی پہ مالک اس طرح بیٹھے جیسے ممبر پہ بیٹھا جاتا ہے. اور وہ تلوار جو لے کے آئے تھے وہ بادشاہ نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کیے، پہلے اپنے زانو پہ رکھی ہے. تلوار کا زانو پہ رکھنا تھا. جتنے کافر حرم میں کھڑے تھے سب باہر نکل گئے. میں نے کچھ کہا ہے، جتنے پہنچ گئے ہوں میں تمہیں داد دے رہا ہوں خدا کی قسم. کیا 2 جملے مجھ سے لو تب سمجھو گے ہوا کیا ہے. آؤ ذرا پلٹ کے میں تمہیں منظر دکھانا چاہتا ہوں. کون ہے ابو طالب؟ ابو طالب کے بیٹے کون؟ علی. علی کے بیٹے کون؟ عباس. شجاعت کیسے چلتی ہے مجھے اسی موضوع تک یہی تک اسی بادشاہ کا ذکر تک آنا ہے نا. آؤ ذرا میرے ساتھ، کیسے چلتی ہے شجاعت میں تمہیں دکھاؤں. سرکار مولا علی بادشاہ، میدان کیا ہے؟ صفین کا. صفین کا میدان ہے. اور صفین میں موقع کون سا ہے؟ رات کا پچھلا پہر ہے. رات کے پچھلے پہر میں علی کے خلاف لڑنے والوں نے شب خون مارا، یعنی رات والوں نے رات کو کام کیا. حملہ کیا رات کو، اور وہاں ایک 1.5 لاکھ کا لشکر ہے، 1.5 لاکھ کا لشکر جس نے حملہ کیا. سب سو رہے، رات کو سیز فائر ہو جاتا تھا، سب اپنے اپنے خیموں میں. صبح جنگ ہوتی تھی. یہ وہ واحد جنگ ہے، اس میں ایک موقع ہے جسے لیلۃ الحریر، 7 راتوں تک دن رات جنگ ہوتی رہی، دن رات. یہ وہ حملہ تھا پہلا. سب سو رہے،
فوج حملہ کر دے. 90,000 کا لشکر بادشاہ علی کا. وہ سارے مسلمان اہل ایمان جو مالک علی کے ساتھ ہیں سب مان. علی بادشاہ نے کیا کیا؟ وہ اس کو حی و قیوم منوانے والا سورج کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہنے والا تو نے کبھی مجھے سوتے میں دیکھا؟ کیا کہنے بابا. جیسے ہی پتا چلا نا ادھر سے حملہ ہونے والا. علی بادشاہ اپنے خیمے سے آئے. اب ایسے موقع پہ کہہ رہے ہیں مالک اشتر کا میں نے دیکھا. علی بادشاہ برق کی رفتار سے خیمے سے نکلے اور بادشاہ نے ایک شست لگائی. ہاتھ میں مالک کے ذوالفقار ہے. بادشاہ کے سر پہ عمامہ نہیں عبا نہیں ہے لیکن ہاتھ میں ذوالفقار کو میں نے بے نیام دیکھا. شست لگائی ہے. دل پر زین نہیں ہے. بنا زین کے دل پہ علی سوار ہوا اور میدان میں آ کر علی نے اپنی ذوالفقار کی دھار کو 1.5 لاکھ کے لشکر کی طرف تم میں سے جس نے پہلے مرنا ہے آگے آئے. کیا کہنے بابا. صرف ایک منظر کی داروں اور دے دیجیے اور ختم مجلس. تم میں سے 1.5 لاکھ کا لشکر ہے. علی بادشاہ ذوالفقار کو ایسے بلا تشبیہ ایسے یعنی ذوالفقار کی دھار کو دشمن کے منہ کی طرف کیا. تم میں سے جو پہلے مرنا چاہتا ہے آگے آئے. تھے تو 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ کے 1.5 لاکھ. ساتھ والے کو گولی مار کے کرے تو جا. تو بڑا بولتا تھا تو جا. یعنی جب تک علی کی فوج تیار ہوئی ان میں فیصلہ نہیں ہوا پہلے کس نے مرنا. کیا بات ہے. ساری رات جو اپنی تلوار کی دھار پہ روک کے کھڑا رہا. کیا بات ہے. 1.5 لاکھ کا لشکر. تھوڑا آگے آؤ. کون ہے بیٹا؟ عباس بادشاہ. عباس بادشاہ. اور اب کیا ہے؟ اب ہے کربلا 4 محرم. بڑی توجہ رکھنا ابھی سننا ذرا 2 جملے صرف باقی ہیں. 4 محرم کو ادھر سے جب فوجیں آئی نا اور فوجوں نے آ کے کہا خیمے اٹھاؤ. توجہ بس آخری جملہ اس کو ذرا سن لینا فضائل میں. عباس بادشاہ نے کیا کیا؟ مالک نے اپنی تلوار کی نوک سے زمین پہ ایک کا پوتا جو پہلے مرنا چاہتا ہے بات کیسے چل رہی ہے؟ لکیر پار کر کے دکھا ہے. یعنی اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے نا. ارے جو اپنے تلوار کی دھار پر 1.5 لاکھ کو روک لے اسے علی کہتے ہیں. جو تلوار سے کھینچی لکیر پر اسے عباس کہتے ہیں. اور جو نیام میں رکھی تلوار صرف دکھا کے سارے کافر اسے ابو تلوار کو دیکھ کر کیا بات ہے. واہ 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 واہ. دیکھ کر کافر بھاگ گئے. ابو طالب اور آپ یقین مانیے کہ جتنی دشمنی ہے ابو طالب علی کی وجہ سے
جس کی جو دعا ہے مالک زین بھائی صاحب جو بیمار ہے مولا ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، سب کی دعائیں مالک قبول کرے۔ علی سے دشمنی ابو طالب کی، ابو طالب سے دشمنی علی کی، کیونکہ ان کے جھوٹے خداؤں بتوں کی گردن توڑنے والے یہی باپ اور بیٹا، بے شک بے شک وہی دشمنی نسل در نسل۔ ابو طالب بادشاہ نے محمد کی حفاظت، کیا بتاؤں، مجھے دراصل بانیوں کی طرف سے حکمن کہا گیا ہے اس بی بی کے مصائب کے لیے، جن کے مصائب کی تلاوت کرنا کسی امتحان سے کم نہیں، جنہیں سننا کسی امتحان سے کم۔ کوشش کروں گا اپنے مصطفیٰ سے دو جملے میرے مالک کے حضور سے ہدیہ کرنا ہے۔ مالک محمد کی حفاظت اور زمانہ وصیتوں کی بات کرتا ہے۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں جو بھی محمد مولا کو جو مانتا ہے وہ یہ سن لے، ابو طالب نے علی بادشاہ کو کوئی وصیت نہیں کی تھی سوائے اس کے محمد کا خیال رکھنا۔ اب زمانہ کیا سمجھے گا کہ کیسے بابا کی وصیت کو علی مالک نے پورا کیا کہ جب سر پہ ضرب لگی تھی نا تو وقت شہادت جسے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ عباس کو ایک ہی وصیت کی تھی، عباس حسین کا خیال۔ اس سے زیادہ میں حسین منی وعنا من الحسین کی تفسیر نہیں کر سکتا۔ ایسی محبت خدا کی قسم ابو طالب بادشاہ کا آخری میرے والد محمد بادشاہ پر بڑا گرا ہے، میرے مالک کا نوحہ ہے، نوحہ بادشاہ نے سرکار ابو طالب اور بابا کہہ کے یاد رکھنا عزاداروں، جملہ یاد رکھنے والا ہے، وہ محمد مولا اور اس کو راز سمجھو، اس راز سمجھو جو تمہارا دل ہے، جسے جو حقیقت مل جائے، آنکھوں کا وضو ہو، چہرے کا رخسار کا غسل ہو، یا ایمان و عقیدے کی معراج ہو، غازی بادشاہ کے علم سے خیرات مانگنا، اس جملے کے لیے میں اس سے آگے شرح نہیں کروں گا۔ وہ مولا محمد جو اپنی دوش کی ابا اللہ کی عزت کے آنے پر بچھاتے تھے، اپنے بابا ابو طالب کو قبر میں اتارتے ہوئے محمد بادشاہ نے وہ ابا پہلے بابا آپ کے بعد سمجھو کہ خدا کی قسم کہ یہ تسلسل میں کہاں تک گیا، یقیناً اسی ربیع الاول کے مہینے کے آغاز میں تم یہی صدا کسی اور ذات زیبقار کے لبوں سے سننے کے عادی رہے ہو۔ آؤ میں بتاؤں یہ کہاں سے چلا۔ پہلی بار محمد بادشاہ نے مولا ابو طالب کے لکھا، بابا آپ کے بعد اب مکہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ تسلسل میں چلا ہے، مکہ رہنے اور نہ رہے مولا محمد، معاف
لفظ محمد ہی نہیں. یہ وصیت جو محمد کی حفاظت کی تھی نا، یہ ابو طالب بادشاہ کے خون کے ساتھ چلتی ہے. کیا بتاؤں میں سار اللہ کی حفاظت، سار اللہ کی حفاظت، علی بادشاہ مولا محمد سپر رہے. اور جب حسین کی بات، اب عباس یاد ہوگا تمہیں میں نے 6 ربیع الاول کو کہا تھا عباس حسین کے ارادے خلا، جیسے علی محمد کا ارادے خلا، یہ اللہ کا ارادہ. عباس حسین کے ارادے خلا. حسین بادشاہ نے مولا عباس کو منع نہیں کیا. تو میں ممبر سے کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایسا کسی روایت میں موجود نہیں ہے، یہ بس پڑھ دیا جاتا ہے. خطابت میں لفاظیت ہے، ذاکری میں لفاظیت کہ مولا نے منع کیا. منع نہیں کیا، جنگ کے لیے کہا بھی نہیں. اس نہ کہنے کو کہا جاتا ہے منع کیا. عباس حسین کا ارادہ جانتے ہیں. عباس سبیل کرو، اگر ہو سکے پانی سبیل، تو عباس نے سبیل کر دی. کوئی کہ نہیں کی. مشق میں پانی بھرا ہے نا، یہ جو آج تم پی رہے ہو، یہ اسی مشق سے ٹپکے ہوئے قطرے ہیں. تمہیں آج بھی مجلسوں میں سبیل میسر ہے. جو بیمار ہے نا، مجلسوں میں جو سبیل لگتی ہے وہاں سے پانی پیا. کیا بتاؤں میں، بس اتنا یاد رکھنا. اور چند جملوں کے سوا میں پتہ نہیں ہدیہ کر سکوں یا نہیں. آپ نے بہت گریہ کیا، یقیناً مجلس قبول ہے، مقبول ہے، لیکن اس مخدومہ عالیہ کے لیے خاص طور پر کہا گیا ہے تو جملے اس مالک کا ذکر ہو اور اس بی بی کا ذکر نہ ہو. میں کیا بتاؤں تمہیں، مجھے نہیں پتا کہ تمہارے ایمان و عقیدے میں عباس کون ہے اور کیا ہے، لیکن جاتے ہوئے نا یہ سامنے جو غازی کا علم ہے، ذرا سر اٹھا کے غازی کے علم کو تھوڑی دیر تک دیکھنا، پھر تصور میں جیسا عباس قائم ہو، پھر سوچنا وہ عباس جو حسین کا ارادہ ہے، اس عباس کی سجدہ گاہ کو سکینہ کہتے ہیں. اللہ قبل حسین، بے شک یہی حق ہے، یہی حق ہے گریے کا. عباس کی سجدہ گاہ کو تسکین قلب حسین سکینہ کہتے ہیں. اور یقین مانو میں یہی کہتے ہوں نا کہ مولا حسین کے سینے کا سکون، سینے کا سکون. آج بھی ہاتھوں پر امام ضامن ہو، تعویذ ہو، کچھ بھی باندھتے ہو نا، خیر و برکت کے لیے، حفاظت کے لیے. ابو طالب محمد کے محافظ ہیں، علی محمد کے محافظ ہیں، عباس حسین کے محافظ ہیں. اور ایک بار بی سکینہ نے روکا، امو رک جاؤ، میرا اصغر بڑا پیاسا ہے. امو اس کی زبان اس کے تالو سے جڑ گئی ہے، امو مرنے سے پہلے مر جائے. پانی کی سبیل کر دو. ابھی بھی آپ کے بابا مجھے رن میں نہیں بھیجتے، ذرا نیچے ہو. عباس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے حسین کے کعبے کو سجدہ کیا. تسکین قلب حسین نے اپنے ہاتھوں سے عباس کی گردن میں مشک نہیں پہنایا، گویا تعویذ باندھ دیا. یہ زانوں پہ نہیں آیا عباس، کجا زانوں بی بی حکم.
بھائی بڑا پیاسا اس نے بڑا دلیا کیا یقیناً اس نہج پہ مجلس ختم ہو جاتی لیکن یقین مانو شاہ صاحب آپ سلامت رہے آپ کے بچے عزادار بچوں نے مجھے ہاتھ جوڑ کے تاس بی بی ذرا صاحب بس 2 جملے سن لو یہاں مجلس ختم ہو گئی تھی لیکن مجھے بس ایک جملہ اور کہنا ہے جس کے لیے آپ کو روکا سانس لے لو مستقل ہم روک بھی نہیں سکتے یہ بھی حکم پانی مشق پہ نہ غازی بادشاہ کے گلے میں تعویذ کی طرح آج بھی ہر علم پہ لٹکی وقت کے حسین کو بلا رہے مشق سے آج بھی آواز آ رہی اللہ تاش آج بھی سوکھی ہے دور سے آتا دیکھا ہے نا حسین نے عباس اور سکینہ دور سے آتا دیکھا ایک بار کہا عباس بڑی سفارش لایا ہے تو جانتا ہے میں سکینہ کی بات نہیں ٹالتا لیکن اب جو جملہ کہا نا قیامت ہے کہا سکینہ عباس کو بھیج تو رہی ہے شام غریبہ بڑا یاد کرے گی جب گوشوارے نوچے جائیں گے جب دامن کو آگ لگے گی جب شمر تماچے تب پکارے گی چچا عباس میرا 32 سال کا تیرا 6 مہینے کا اور میرا 32 سال کا بھائی سکینہ سن لے بھیج رہی ہے نہ تیرا رہے گا نہ میرا عزادارو عباس زین سے اترا نہیں ہے آخری جملہ ہے عباس زین سے اترا نہیں ہے یہ وہ انوکھا شہید ہے سنتے ہو نا قاسم کے لیے تقسیم ہو گیا زین سے زمین پہ آئے پھر تقسیم ہوئے عباس وہ شہید ہے زین پہ تقسیم ہونا شروع حسین لاشے پہ آیا پہلے عباس کو چنتا رہا جتنا عباس حسین چن سکا اتنا چن کے ساتھ میں علم لیا اب جو خیموں میں آیا حسین کے پاس ایک عباس کا علم ہے 2 بازو میں کیا کیا حسین نے سنو گے پھر ماتم کرنا ساری زندگی کیا کیا عباس نے آگے بڑھی ہے زینب کہا میرا عباس کہاں ہے عباس کا علم دے کے کہتے یہ تیرا عباس سکینہ نے کہا